بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو حاصل ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صرف بخاری شریف ہے اور اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے پہلے جو باب ہے اور کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید، اور باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیا مناسبت ہے اور دونوں کے درمیان کیا آپس میں قرابت ہے؟ اس سلسلے کے اندر یہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں کے درمیان مناسبت اس طرح سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایک ذاتی صفات ہیں اور ایک فعلی صفات ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ اشعریین کے نزدیک، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفات ذات وہ صفات کہلاتی ہیں جو ازل اور ابد دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو، ازلی بھی ہوں اور ابدی بھی ہوں۔ اور صفات فعلی وہ صفات کہلاتی ہیں جو ازلی تو نہیں ہیں البتہ ابدی ہیں، ازل کے اندر وہ صفات نہیں تھی مگر بعد میں وہ صفات جب قائم ہو گئی تو وہ صفات ہمیشہ رہیں گی۔ یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے۔ البتہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفات ذاتیہ وہ صفات کہلاتی ہیں جس کے اجداد کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو متصف کرنا درست نہیں ہے، البتہ فعلی صفات وہ صفات کہلاتی ہیں جن کے اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا درست اور جائز ہے۔ چنانچہ ذاتی صفات مثلا حیات ہے، اللہ کی ذاتی صفات ہیں مگر اس کی جو ضد ہے یعنی ممات، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مثلا سما ہے، سما کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا تو درست ہے مگر اس کی ضد بہرا اور عامہ کے ساتھ متصف کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی صفات 7 صفات ہیں، حیات، سما، بصر، ارادہ اور کلام، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی صفات کہلاتی ہیں۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کتاب التوحید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذاتی صفات کو بیان کیا ہے اور باب قول اللہ عز و جل کے اندر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ فرماتے ہیں اقوال افعال یہ سب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا افعال ہے، ان سب کا وزن کیا جائے گا، اللہ کی ذاتی صفات کو وزن نہیں کیا جائے گا، البتہ قولی فعلی صفات کو وزن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذاتی صفات اور فعلی صفات کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر دوسری مناسبت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک ایک ہے تلاوت، ایک ہے مطلوع۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بیان کیا تلاوت اور مطلوع میں فرق ہے، تلاوت الگ چیز ہے، مطلوع الگ چیز ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ایک قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کی ذاتی صفت ہے اور یہ حادث نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن کریم ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ مطلوع ہے، وہ حادث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ درپیش آیا، خلق قرآن کا مسئلہ، خلق قرآن کے موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ خلق قرآن، معتزلہ یہ کہتا تھا یہ قرآن کریم مخلوق ہے، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مقابلے کے اندر پوری پامردی کے ساتھ، پوری بہادری اور ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور وہ یہ کہتے رہے القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں حکمراں تھا اور جو معتزلہ تھا، معتزلی خود حکمراں تھا، وہ یہ کہتا تھا قرآن کریم مخلوق ہے، جس طرح دیگر چیزیں مخلوق ہیں ایسے ہی قرآن کریم میں مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے
سخت ترین سزائیں دی ہیں، 28 مہینے تک جیل میں بند رکھا ہے اور روزانہ ان کو درے لگایا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک درہ اتنا سخت ہوتا تھا، اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چیخ مار کر کے بھاگتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک درہ مارنے کے لیے ایک جلاد ہوتا تھا اور دوسرا جلاد مارتا تھا۔ اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بہادری کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس سزا کا مقابلہ کیا، مگر کبھی بھی بادشاہ کی بات کے قائل نہ ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے میں پوری طرح سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ابو الہیثم تاریخ بتاتی ہے، بغداد کا مشہور جیب تراش ابو الہیثم کہتے جب مجھے جیل میں لے جایا جانے لگا وہ پیچھے سے آ کے میرا کپڑا کھینچنے لگا، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا ایک بندہ ہے، وہ یہ کہتا ہے اے امام سنو میری بات کو غور سے سنو، کہ دیکھو میرا نام ابو الہیثم ہے، جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق میں بغداد کا مشہور جیب تراش ڈاکو ہوں، مجھے 28,000 مرتبہ کوڑے لگائے گئے ہیں، مگر میں نے صرف دنیا کی وجہ سے سارے کوڑے برداشت کیے ہیں، مگر میری ہمت میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ اے امام آپ اللہ کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، دین کے خاطر مقابلہ کر رہے ہیں، آپ ہرگز اپنے پیر میں لغزش پیدا مت ہونے دینا، دین کے خاطر جمتے رہنا۔ یہ مشہور جیب تراش ابو الہیثم نے یہ بات کہی۔ میرے بھائیوں، میں اپنے عزیز بچوں سے کہوں گا، دین کے اندر پریشانیاں آتی ہیں اور دین کے اندر مشکلیں آتی ہیں، جب دین کا مقابلہ آپ سے آ جائے تو آپ بھی پوری قوت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ پریشانیوں کو جھیلنا، مگر اپنے آپ کو ان پریشانیوں کے مقابلے میں زیر مت کرنا۔ یہ سبق ملتا ہے ابو الہیثم کے فعل سے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے ابو الہیثم کے بات سے بڑی قوت ملی، بڑی مضبوطی ملی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جب یہ مسئلہ آیا، حنبلی لوگوں نے مقابلہ اتنا زبردست کیا اور پھر غلو اتنا کر لیا، وہ کہنے لگے سب کے سب غیر مخلوق ہیں، یعنی قرآن بھی مخلوق، اللہ کلام بھی غیر مخلوق، اور یہ جو تلاوت ہم کرتے ہیں یہ بھی غیر مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر پھر یہ مسئلہ پیش آیا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اطلاع پیش آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جنگ کے مقابلہ کیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جو اقوال ہیں جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں یا جو ہمارا کلام ہے یہ سب کے سب مخلوق ہیں، حادث ہیں، یہ غیر حادث نہیں ہے۔ مطلوع تو غیر حادث ہے، البتہ تلاوت حادث، تلاوت تو حادث ہے، مطلوع غیر حادث ہے، یعنی مطلوع اللہ کا کلام ہے اور تلاوت اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام ہے۔ ہم زبان سے بولتے ہیں اور یہ بول فنا ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر نہیں رہتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تلاوت اور مطلوع کا فرق ہے۔ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انصاف کی ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، باتیں تو بڑی لمبی اور کرنی ہے لیکن ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو قسط کے معنی یہ ازداد میں سے ہیں، قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں اور قسط کے معنی جور اور ظلم کے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، فرماتے ہیں ظلم کرنے والے جائر لوگ یہ جہنم کی ایندھن بنیں گے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ خطاب کر کے پوچھا سعید یہ بتاؤ میں کیسا ہوں، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انت قاصد عادل، انت قاصد عادل، یہ فرمایا
انت قاصد عادل، لوگوں نے سمجھا کہ حجاج کی تعریف کی ہے، مگر حجاج خود زبان کا تھا، بہترین زبان کا مالک تھا، وہ جانتا تھا، وہ کہنے لگا انہوں نے میری تعریف کی، انہوں نے تو میری برائی کی ہے، مجھے ظالم و جابر قرار دیا ہے۔ اور پھر حجاج نے یہ کہا، قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط ظلم کرنے والے، جور کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو سعید بن جبیر نے مجھے ظالم قرار دیا، مجھے انصاف قرار، منصف قرار نہیں دیا۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں، اور قسط کے معنی جور اور ظلم کے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں بنو آدم کے اعمال اور ان کا قول وزن کیا جائے گا۔ مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کے معنی عدل کے ہیں رومی زبان کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر عربی کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہیں، مختلف اقوال ہیں، کسی نے 28 کہیں ہیں، کسی اس سے زائد کہیں ہیں۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ یقال اور قسط مصدر المقسط کہا جاتا ہے، قسط مقسط کا مصدر ہے، اور عادل کا معنی محمد قاصد و جاہد۔ اس کے بعد یہ آخری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں وزنی ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، اسی پر اپنی بات میں پوری کرتا ہوں۔